السلام علیکم. ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اس وقت ہم کلائمیٹ چینج کے جو نقصانات ہیں پاکستان کے لیے، خاص طور سے جو فلڈز، دریاؤں میں فلڈز آئیں، اس کے متعلق ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو میں لاس اینجلس سے اپنی نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں جو ریورس کے اس دفعہ تباہی ہوئی تھی 2025 میں، اس میں سب سے زیادہ کس کی ریسپانسبلٹی تھی اور وہ کیا خرابیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے. آپ اگر سائٹ پہ جائیں گے اور فیڈرل فلڈ کمیشن پاکستان اینڈ 2025 ڈیزاسٹر ڈیو ٹو ریورائن فلڈ، یعنی کہ اس کو اگر آپ ڈالیں گے صرف کوشچن، تو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریسپانس مل جائے گا، جو کہ بہت ہی سبق آموز بھی ہے اور ہمیں ایک ڈائریکشن بھی دیتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو فیڈرل فلڈ کمیشن کی جو ڈیٹیل میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ it is not the sole authority. There are others. So multiple responsibilities ہیں اور ان کا اپنا کوئی بجٹ نہیں ہے. یہ انڈر آتے ہیں جو بجٹ وابڈا کو الاٹ ہوتا ہے، اس میں آتے ہیں یہ. تو ان کا اپنا خرچہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2 بلین روپیز ہے، بس وہ ان کو مل جاتا ہے، لیکن کام کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے ان کو. تو اب جو سب سے بڑا نمبر 1 چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان افیکٹو امپلیمنٹیشن. یعنی یہ سارے انٹرنیشنل اداروں کا کنکلوژن ہے کہ دی امپلیمنٹیشن از ویری ویری انفیکٹو. اس میں فلڈ کی زوننگ نہیں کی ہوئی، دریاؤں کے جو نیچرل پاتھ ہیں وہ کتنے ہیں وہ نہیں کیا، اور زوننگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون کون سے ایریا میں فلڈ آ سکتا ہے اور کس وجہ سے آ سکتا ہے، اس کا پورا بیانیہ ان کو بنانا چاہیے. اس کے بعد ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ انکروچمنٹ نہ ہونے دیں دریا کے راستے میں. اس کے بعد یہ ہیڈ ورکس اور براجز کو ان کی کیپیسٹی بڑھائیں. اگر وہ آدمی جس نے سکھر براج ڈیزائن کیا تھا 30s میں، وہ اگر یہ کیٹر کر سکتا ہے کہ سکھر براج میں سے 1.5 ملین کیوسک فلڈ نکلنا چاہیے، جو ہم نے اپنی حماقتوں سے، غلطیوں سے اس کو ہم نے 0.9 ملین پہ لے آئے ہیں. ڈی سلٹنگ ہم نے نہیں کی، کچھ ڈورز بند ہیں ان کو ہم نے ڈیمیج نہیں کیا. تو اس سے آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد جو انسرٹین مطلب جو کہ غلط قسم کی جو وارننگز ہیں، وہ وارننگ اتنی انکمپلیٹ ہوتی ہیں اور ایسی ہوتی ہیں کہ سطحی، ویگ کو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے، سطحی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ کی انفارمیشن صحیح نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا. تو یہ جو جب تک ڈیزاسٹر زون آپ صحیح طرح نہیں بتائیں گے، تو آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی تو آپ نہیں بتا سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے، ریپیٹیڈ فلڈ آتے ہیں.
کیونکہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے، ڈیٹا بیس صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 2-3 آرگنائزیشنز ہیں، ایک تو ورلڈ بینک کی بڑی ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ، اور دوسرا ایک جو کرٹیکل ریسورس مینجمنٹ ہے، جو سپورٹ ہے، وہ بھی اتنی افیکٹو نہیں ہے ہماری۔ اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ CRSS لکھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ایک ہمارا یہ پبلیکیشن ہے ٹیکنیکل SSRN، اس میں جو ورکنگ پرائرٹیز ہیں وہ انہوں نے ڈسکس کیا کہ ہے ہی نہیں ہماری، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ہمارا فورکاسٹنگ سسٹم بھی صحیح ہونا چاہیے نا، اور انفارمیشن ڈسپیٹ ہونی چاہیے، نیچے تک جانی چاہیے جو امپلیمنٹ کرنے والے حضرات ہیں۔ اب آپ آئیے اس چیز پہ کہ کیونکہ ملٹیپل ایجنسیز ریسپانسبل ہیں، لیکن بیسک ریسپانسبلٹی فیڈرل فراڈ کمیشن کی ہے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بجٹ کا حصہ لے لیتے ہیں، تو یہ ایک سنگل اینٹیٹی ہونی چاہیے۔ اگر آپ جا کر دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو ان کی انجینئرنگ کور ہے وہ رسپانسبل ہے، اور وہ ڈیمس کو بھی دیکھتی ہے، وہ بریجز کو بھی دیکھتی ہے، وہ ایڈورس کو بھی دیکھتی ہے، وہ کینالز کو بھی دیکھتی ہے، اور وہ جھیلوں کو بھی دیکھتی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ نہ ہو، وہ یہ بھی دیکھتی ہے۔ تو ایک سنگل اینٹیٹی کریٹ ہونی چاہیے، ہائی پاورڈ، جو کہ ہمیں اس مصیبت سے بچا سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، اور اپنا خیال رکھیے، اور اپنے کمنٹس نوازیے، پارٹیسپیٹ کریے، اس میں کنٹریبیوٹ کریے۔ سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو نوبل کاز ہے۔ وی آر اے پولیٹیکل آرگنائزیشن ڈیڈیکیٹڈ ٹو انوائرمنٹ اینڈ اویئرنیس، یعنی آگاہی کے پروگرام کے ساتھ ہی ہم جڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں کیسے ہم آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔